آج جانتے ہیں ایک شخص ملعون جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس نے یہ کہا کہ قرآن میں 26 آیات کا اضافہ کیا گیا، اور اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس ملعون کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرنی چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ جو ہے لیٹ کر کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، پر نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ گھر پر ہیں تب نماز معاف نہیں، اگر آپ سفر میں ہیں تب نماز معاف نہیں، یہاں تک کہ اگر میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں تو صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشمن سے لڑے گی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر ہوں گے تو جنتی لوگ چند سوالات کریں گے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر کھینچ کر کے لے آیا؟ اس کا جواب یہ ہوگا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کیا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات کیا ہوگی؟ ہم بیہودہ گپ شپ میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے، تضیع اوقات کیا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ کرکٹ کا زمانہ ہے، انگلینڈ اور جو انڈیا کا ابھی جو ٹیسٹ چل رہا تھا، بہت سارے نوجوان اسی دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 2020 چلا، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ آج جو ہے ون ڈے چل رہا تھا، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ یہ تضیع اوقات ہے۔ ان اوقات کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جہنمی کے جو چند جوابات ہوں گے ان میں سے ایک جواب یہ ہوگا کہ ہم بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے، وہ کبھی بھی اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں رہتے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے، یا عبادت و ریاضت میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور ہماری زندگی ہے کہ ہمیں جو ہے کبھی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور تو اور چھوڑ دیجئے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ تو جہنمیوں کے جو چند جوابات ہوں گے ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ ایک مومن جو ہے اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس وقت کی مناسبت سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ تو جہاں کہیں پر بھی درس ہو وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت پڑھی گئی، جس سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ پورا 114 سورتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر صرف ایک سورہ کے اوپر ایک سورہ کو پڑھ لیتے ہیں اور ایک سورہ کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو جائے گا، بہترین معاشرہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس جلسے کا مرکزی عنوان ہے اصلاح معاشرہ،
اور میرا موضوع کیا ہے؟ مثالی معاشرہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ ہو جائے، اچھا معاشرہ ہو جائے، تو پورے قرآن کو تو چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کی ایک سورہ پر عمل کر لیجئے، سورہ حجرات کے اوپر، تو ہمارا معاشرہ کیا ہوگا؟ مثالی معاشرہ ہو جائے۔ ہم سورہ حجرات کی سرسری تلاوت کر کے اور اس میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہم ان نکات کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر کہا کہ تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مقدم کرو اور اس کے رسول کو مقدم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے، یعنی قرآن کریم کی شکل میں جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں اس کو مقدم کرنا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اہل حدیث کا تر امتیاز ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے داہنے ہاتھ کے اندر قرآن ہے اور ہمارے بائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو ہم زندگی کے ہر مسئلے میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آج جانتے ہیں ایک شخص ملعون جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس نے یہ کہا کہ قرآن میں 26 آیات کا اضافہ کیا گیا، اور اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس ملعون کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت سارے موضوعات پہ گفتگو کی، وہیں پہ اس قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کی محافظت کی مناسبت سے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلے نمبر پر جو سورہ اقرا کی چند آیات نازل ہوئی وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے استاد تھے، آپ کو پڑھا رہے تھے، اور آپ جب پڑھ نہیں پا رہے تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے سینے کو دبایا، اور جب آپ کے سینے کو دبایا گیا تو آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ آپ کے سینے کو دبایا گیا، دوسری مرتبہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ آپ کے سینے کو دبایا گیا، تیسری مرتبہ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن چوتھی مرتبہ کیا ہوا؟ جبرائیل امین علیہ السلام جس انداز سے کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے دہرا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، لا تحرک به لسانك لتعجل به، آپ جلدی جلدی نہ کیجئے، ان علینا جمعه وقرآنه، بے شک قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی، اور قرآن
اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر نازل ہوا۔ اور حفاظت کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اس زبان کو یاد کر لیا جائے۔ اگر کسی بھی زبان کو یاد کر لیا جائے تو ایسی صورت میں وہ زبان، وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو یاد کرا دیتے۔ تو اس طریقے سے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا، صحابہ کرام کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ تو ایک طریقہ تو حفاظت کا یہ ہے کہ اسے یاد کر لیا جائے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کاتبین وحی کی ایک لمبی فہرست ہے، انہیں حکم دیا کہ انہیں لکھ لیا کرو۔ چنانچہ حفاظت کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اسے لکھ لیا گیا۔ اور حفاظت کا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اسے بیان کیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کتنے جامعات ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے مکاتب ہیں۔ ہر مکتب کے اندر، ہر مدرسہ کے اندر، اور جو اسلامک یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹیوں کے اندر قرآن کریم نصاب کے اندر داخل ہے۔ اور ہندوستان میں لاکھوں ایسی مساجد ہیں جہاں پر حفظ کا نظم ہے، جس میں قرآن کو یاد کرایا جاتا ہے، اور زیادہ تر مساجد میں قرآن کا درس دیا جاتا ہے۔ کسی مسجد کے اندر فجر بعد، کسی مسجد کے اندر عصر بعد، کسی مسجد کے اندر مغرب بعد، کسی مسجد کے اندر عشاء بعد، کسی مسجد کے اندر فجر بعد۔ اس طرح کا نظم اللہ تبارک و تعالی نے کیا تاکہ یہ کتاب محفوظ رہ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لکھتے تھے۔ کاغذ کے اوپر لکھا گیا اس قرآن کریم کو، چمڑے کے اوپر لکھا گیا اس قرآن کریم کو، ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا اس قرآن کریم کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا کہ ایک جنگ کے اندر 70 قاری بلکہ قرہ کی ایک لمبی تعداد شہید کر دی گئی، شہید کر دیے گئے۔ اور جب شہید کر دیے گئے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ جن صحابی کے پاس جو چیزیں ہیں قرآن میں سے اسے آپ مصحف کی شکل میں تیار کیجئے۔ جس طریقے سے یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مصحف کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ تیار کب ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نہیں کیے ہیں ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جن کے پاس جو نسخے ہیں، چاہے وہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو، چاہے وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہو، چاہے وہ ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہو، اس کو محفوظ کرو، اس کو جمع کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہیں اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ صحیح ہے۔ چنانچہ میں نے اس کام کو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ مصحف کے شکل میں تیار ہو گیا۔ اور پھر اسی مصحف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 7 نسخے تیار کیے گئے، اور ان 7 نسخوں میں سے آج بھی ایک نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار کیا گیا، آج بھی استنبول شہر کے میوزیم کے اندر جو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جو نسخہ تیار کیا گیا، استنبول شہر
روس کے اندر ہے، اور اس استنبول شہر کے میوزیم میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو نسخہ تیار کیا گیا آج بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس طریقے سے سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا اور سفینوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ آج دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے جو پڑھنے والے ہیں، اگر 50 سال تک کہا جائے کہ اے گرو گرنتھ والو اپنی کتاب کو دریا کے حوالے کر دو، اے تورات کے پڑھنے والے اپنی کتاب کو دریا کے حوالے کر دو، اے انجیل کے پڑھنے والے اپنی کتاب کو دریا کے حوالے کر دو، اور 50 سال کے بعد کہا جائے کہ اپنی اپنی کتاب کو لے کر کے آؤ تو کوئی نہیں آئے گا سوائے قرآن کے، اس لیے کہ قرآن آج بھی کروڑوں حافظ ایسے ہیں جس طریقے سے مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے ویسے ہی ان کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں کتاب ملا کر کے قرآن کریم کی جو سورہ ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس سے زیادہ دونوں کتاب کی ضخامت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر شاید کہیں تورات کا حافظ موجود ہو، یاد کرنے والا موجود ہو، انجیل کا یاد کرنے والا موجود ہو، لیکن قرآن میں 6666 آیات ہیں حافظوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اگر جو ہے اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نسخہ سینے کے ذریعے جو ہے تیار کر لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں نیچے منزل میں ایک حافظ پڑھاتا ہے، سیکنڈ والے پر دوسرے منزل پر دوسرا حافظ پڑھاتا ہے، پھر تیسرے پر جو ہے تیسرا حافظ پڑھاتا ہے، پھر بھی ایک مسجد میں 50 سننے والے حافظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے علاوہ گھروں کے اندر اور فلیٹ کے اندر انتظام کیا جاتا ہے، لیکن حافظ کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن ایسے ہی محفوظ رہے گا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت کے صبح تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ لا ریب فیہ، قرآن کریم یہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر افریقہ کے ملک سے نسخہ لیا جائے اور یہ جھارکھنڈ کی جو یہ بستی ہے، اس بستی میں کسی گھر سے قرآن لیا جائے اور دونوں کا موازنہ کیا جائے تو نہ زیر کا فرق ہوگا اور نہ زبر کا فرق ہوگا۔ یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترجمان جو دہلی سے شائع ہوتا ہے، اس نے اس خبر کو چند سال پہلے شائع کیا کہ کویت کے اندر ایک بچہ جس کی عمر صرف 4 سال کی تھی، اس 4 سال کی عمر میں اس نے مکمل قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کر لیا جاتا ہے، 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں۔ اور میں بتلاؤں کہ 65 سال کا ایک جو ہے عطا اللہ نام کے الہ آباد میں جب میں پڑھاتا تھا، 65 سال کی عمر میں اس نے قرآن کریم کو یاد کیا، وہ میرا شاگرد۔ تو قرآن کسی بھی عمر میں یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کسی بھی کتاب کو یاد کیجئے، وہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو جو ہے قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بچے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، 5 سال کے بچے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، 6 سال کے بچوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، 7 سال کے بچوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتا ہے، ایک زبر کا بھی، زیر کا بھی، نقطہ کا بھی فرق نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہر انطاکیہ کے لوگ آئے۔ یہ شہر انطاکیہ والے کون ہیں؟ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے، اور یہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، اور جب بستی کے اندر گئے
تو بستی والوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کراؤ، تو پورے بستی میں اتنے بخیل لوگ تھے کہ کوئی ضیافت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے اور اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر آ گئے اور کہا کہ پورے بستی میں کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوا اور آپ اس دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ دیوار یتیم بچے کی دیوار تھی اور ان کے والدین نیک تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، جیسا کہ وہاں پر یتیم بچے کی دیوار منہدم ہو رہی تھی تو حضرت خضر کو بھیج کر کے دیوار کو سیدھی کروایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو صحیح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں بیان فرمایا کہ حضرت خضر نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے والدین نیک تھے اور قریب تھا کہ جو ہے اور دیوار منہدم ہوتی تو اس میں جو خزانے تھے جو ان کے والدین چھپا کر کے گئے تھے وہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لے لیتے، اس لیے ہم نے اس کو تعمیر کر دیا۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ شہر انطاکیہ کے تھے۔ شہر انطاکیہ والے بھی مشرب اسلام ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کی تو ناک کٹ گئی، جہاں پر حضرت خضر گئے تھے اور موسیٰ گئے تھے اور ضیافت کے لیے جو تیار نہیں ہوئے تھے وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ فَأَبَوْا قرآن کریم کے اندر کیا ابا یابی کے معنی انکار کرنے کے ہوتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پورے گاؤں کے لوگ ضیافت کرانے سے انکار کر دیے، تو آپ کیا کیجئے کہ با کو صرف تا سے با کو تا میں تبدیل کر دیئے، جس کے معنی کیا ہوں گے فَأَتَوْا يُزَيِّفُهُمَا، یعنی پوری بستی کے لوگ جو ہے ضیافت کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی کسی بات کو داخل کرنے کے بارے میں سوچا قرآن کے اندر تو ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا عَنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم داہنے ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کے شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، تو حضرت ابوبکر کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟